حضرت ابو ذر نے روایت کی، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت دے رہا ہوں، اور امام صحیح مسلم کی حدیث کی شرح میں انہوں نے پوچھا، بیان کیا آقا علیہ السلام کا، تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ اگر میں حضور کو دیکھ لیتا، آقا کی زندگی میں ہوتا، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا۔ قلت لأبی ذر قال عبداللہ ابن شقیق لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا۔ قال وما كنت تسألہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبداللہ بن شقیق اگر حضور کو دیکھتے تو تم کیا پوچھتے؟ انہوں نے عرض کیا كنت أسألہ هل رأى ربہ عز وجل، جب بار بار 10 بار جاتے آتے رہے ایک ہی بات پوچھتا، کیا حضور رب کو دیکھا، اس کا جلوہ کیا، یہ پوچھتا۔ حضرت ابو ذر فرماتے انی قد سألتہ، عبداللہ بن شقیق تم نے کیا پوچھنا تھا میں پوچھ چکا ہوں، میں نے پوچھا تھا۔ عرض کیا تو پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال سألتہ وقال قد رأیتہ نورا انارا، صحیح مسلم کی قد رأیتہ نورا انارا، میں نے نور دیکھا، جس سمت سے بھی دیکھا نور دیکھا۔ اس پر علماء کو اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ مطلب ہے خدا کو نہیں دیکھا نور کو دیکھا، کسی نے کہا حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا اور نور کا جلوہ تھا۔ مگر امام احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث پاک حضور کی زبان سے اس گفتگو کی تصدیق اور تشریح فرما دی۔ اس میں ارشاد ہے قد رأیتہ نورا انارا، اے ابو ذر میں نے خدا کو دیکھا۔ حضرت عائشہ والی روایت میں حضور سے منسوب نہیں ہے بات، کسی نے نفی حضور سے ثابت نہیں کی، یہاں حضور نے زبان مبارک سے فرمایا میں نے رب کو دیکھا، جب دیکھا وہ نور تھا، جدھر سے دیکھا جلوہ نور تھا۔ اور دوسری حدیث حضرت عفان روایت کرتے ہیں، بلغنی عن ابن ہشام یعنی معاذ انہ روا عن نبی کما قال حماد قال قد رأیتہ، انہوں نے بھی کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا اور وہ جلوہ نور تھا۔ یہ رأیتہ کے ساتھ کلمات آئے۔ کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے تیرے رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوب تو اکیلا ہی دیکھا ہے، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے، فرمایا سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا 2 مرتبہ، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اس نے آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تو ان میں موافقت اور مطابقت کیا ہے؟ دیکھیں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بالکل درست ہے اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ درست ہے سے مراد واقعی حدیث ہے اور بخاری میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کر رہے ہوں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ سرکار کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، اسی لیے آپ نے آگے فرمایا کہ آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے بطور استدلال آیت کریمہ پیش کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہوتا تو آپ ہی کی طرف منسوب کرتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو میری طرف یہ منسوب کرے کہ میں نے اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک استدلال ایک آیت سے کر کے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک نتیجہ مرتب کر رہی ہیں۔ اب یہاں 2 چیزیں آ گئیں، ایک صحابی اپنی ذاتی بات نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً سن کر کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی استدلال اپنے طور پر نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ اپنا استدلال پیش کر رہی ہیں اور جب 2 صحابہ کے اقوال باہم ٹکرائیں، ایک ایسا قول ہو جو ظاہر کر رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات سنی ہے اور ایک صحابی کا قول ایسا ہے جو اس کے متضاد ہے لیکن وہ ان کی ذاتی رائے پر مشتمل ہے، تو یاد رکھیں کہ اس صحابی کو فوقیت ہوگی، ان کے قول کو فوقیت ہوگی جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔
تو لہٰذا اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی ذاتی رائے ہے جس کا ہم احترام ضرور کریں گے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو فوقیت ہوگی اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا ہے۔ بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا، لیکن جمہور صحابہ اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور رؤیت جو ہے وہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ آپ کو دیدار بھی ہوا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب دیدار ہوا ہے تو کلام بھی تو ہوا ہے۔ نمازیں کتنی فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، پھر فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، تو معنی یہ ہے کہ کلام بھی ہوا اور رؤیت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی یہ اختلاف کرنا، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ استدلال کرتی تھی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ قرآن میں تو ہے کہ لا تدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ جو ہے وہ احاطے میں نہیں لا سکتی ہے۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ بی بی یہ مسئلہ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، حضور نے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، اس کا اس آیت سے کیا تعارض ہے؟ اور قیامت والے دن ہر مسلمان خدا کو دیکھے گا۔ حضور نے خود فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، تم سب اپنے رب کو انشاءاللہ دیکھو گے اور اللہ کی دیدار میں تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ زیارت بھی کرائیں گے اور اپنے بندوں پہ سلام بھی فرمائیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ نہ فرشتوں نے دیکھا ہے، نہ ابلیس نے دیکھا ہے، نہ پیغمبروں نے دیکھا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن کہتے ہیں دیکھیں گے، دوسرے کہتے ہیں نہیں دیکھیں گے، اس دن بھی جھگڑائی ہے، اب تک کسی نے نہیں دیکھا، بالکل اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ اس کا دیدار نصیب ہوا۔ اس دن اختلاف ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں اس دن دیکھیں گے، یہ شیعہ حضرات اور معتزلہ خوارج کہتے ہیں کہ اللہ کو نظر آنے والی چیز ہے، وہ کہیں چھپا بیٹھا ہے ہی نہیں، نظر آنے والی نظر کیا آئے گا، اس لیے اس دن کچھ اور بن جائے گا، وہ نہیں، انسانی طاقت ہی نہیں کہ اس کو دیکھ سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ لا تدرک الابصار اس دنیا کے لیے، وہ کہتے ہیں کہاں لکھا؟ اللہ نے صاف کہا کہ آنکھیں نہیں اس کو پا سکتی، آنکھوں کے بس کی بات ہی نہیں کہ اس کو دیکھ سکے۔ اس لیے یہ جھگڑا جو ہے نا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی چلتا رہے گا، باقی یہاں اتنا یقینی نہیں، اس دن چونکہ اس کے احکام، فرشتے، جنت، دوزخ، عدالت سب سامنے آ جائے گی، یقین پورا ہو جائے گا کہ جو نہیں مانتے تھے باقی خدا کی بادشاہت قائم ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھ لیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں، سلطنت کے آثار جب سامنے آ جائیں گے شک جاتا رہے گا۔ بات جھگڑے کی ہے، اللہ ہے ایسا ہی جو کہتے ہیں دکھائی دے گا، ان سے بھی جب پوچھتے ہیں کس طرح دکھائی دے، کانوں پر ہاتھ رکھ دیا اہل سنت نے کہ توبہ توبہ ایسے نہیں جیسے تم ایک دوسرے کو دیکھتے، ہم نہیں جانتے کیسے دیکھے، پہلے کسی کے کچھ نہیں، اللہ جو ہوا، اللہ کوئی میری آپ کی طرح کہا کہ سمجھ میں آ جائے نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان کے مطلب کچھ بتایا نہیں، آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ۔ آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کلام کیا، تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں تو کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن کلام کیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ فرشتوں کا ان کا مشاہدہ ہوا اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ جنات کے معاملے میں بھی غالباً مشاہدے کی صورت ہوئی اس لیے کہ ابلیس نے جس طریقے سے ان کو برگلایا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت میں ان کے سامنے آیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو قرآن سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے مشاہدہ کیا یہ کسی پیغمبر کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوتا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے جب یہ خواہش کی تو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، کوئی انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی یا نہیں کی، اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے معراج کی رات۔ میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے ہیں، دیکھے ہیں بغور، اس میں جو میرا رجحان ہے، میری حیثیت تو کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں طرف کے تو جو علماء زیارت کے منکر ہیں ان کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، وہ روایات زیادہ صریح ہیں، صریح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کی زیارت کی، تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، نور ہے میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ جو لوگ زیارت کے قائل ہیں وہ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم کی آیتیں ہیں، تو اس سے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، وہ بالکل اصلی حیت پہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اس سے اللہ کی ذات مراد نہیں ہے۔ بہرحال کوئی اگر اس کے بھی قائل ہے کہ زیارت کی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کا انکار کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اس کا انکار کرتی تھی، اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتی تھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
کہ آنکھیں اس اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ ان آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، فقد کذب علی النبی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا نور انا یرا، اللہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ دنیا کی آنکھ سے کوئی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، دنیا کی آنکھ سے کوئی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے۔ فرمایا جیسے تم 14ویں کا چاند چمکتا ہوا دیکھتے ہو تو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اس کے دیکھنے میں؟ کہا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہم سب اس کو دیکھتے ہیں۔ کہا اسی طرح جنت میں تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، جنت میں۔ دنیا میں دنیا کی آنکھ سے، ہاں ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے اللہ کو دیکھا، خواب میں دیکھا، یہ درست ہے۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 443، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں 444۔ ایک تابعی کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے، کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نا تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب معراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اس سے کم از کم یہ تو کلیئر ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بحثیں چلتی تھی، لہٰذا یہ آج کل جو ان باتوں میں کتاب و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ صوفی ٹائپ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ حضور کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ یہ سارے پھر اس زمانے میں موجود تھے۔ تابعین کہہ رہے ہیں ابو ذر غفاری کو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے، اس کا مطلب تابعین کو صحابہ نے یہ عقیدہ نہیں بتایا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا او بچے تو نے کیا پوچھنا ہے، میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک نور دیکھا تھا۔ یہ نہیں کہا، سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو جواب میں ہونا چاہیے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا۔ جواب کیا دیا؟ میں نے ایک نور کو دیکھا تھا۔ ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا۔ اس کی ایکسپلینیشن اس سے اگلی حدیثوں میں ہو رہی ہے۔ سر امام مسلم نے یقین کرے نا، وہ کہتے ہیں نا ایک سجی پھر کبھی پھر اتو پھر تلو، کنزیکٹیو حدیثاں 443 444 اور اس سے اگلی 445 اور پھر اس سے اگلی 446 ابو سعید خدری سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے، اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے، تجلی کی تاب نہیں لا سکتی۔ تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا تو وہ کیا تھا؟ اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا، کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے، ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا، کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا۔ اور 443 میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے، اس کا اپنا نور نہیں دیکھا، پردے والا نور دیکھا، وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے۔ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ لوگ اس واقعے کے تعلق سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا، لیکن اس تعلق سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ اب کچھ لوگ جب یہ روایت بیان کی جاتی تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ تو جب یہ واقعہ ہے مکے کا، ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی، حضرت عائشہ کتنی چھوٹی ہوں گی وغیرہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بیوی نے شوہر سے پوچھا ہی ہوگا نا کہ آپ معراج گئے تھے تو کیا ہوا اس میں، اور ایک شوہر نے بتایا ہوگا۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تھے اور اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ تو لہٰذا یاد رکھیے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ پھر کچھ لوگ بولتے ہیں جب دکھانا نہیں تھا تو کیوں بلایا؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال دکھانا نہیں تھا تو کیوں بلایا، یہ عزت اور شرف بخشنا تھا اپنے نبی کو کہ جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہو وہ آپ نے کروایا۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ ہوتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں قرآن کی کچھ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سے بڑے قریب تھے، قریب تھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، قریب ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن جو دیکھا تھا اصلی شکل میں وہ اللہ کو نہیں، وہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نہیں دیکھا۔ یہی عقیدہ صحابہ سے سلف صالحین سے ملتا ہے، خود آپ کی بیوی سے شروع کر کے دیگر صحابہ اور سلف صالحین سے ملتا ہے۔